کیسا مالک کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو، خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمریں بھی بڑھاتی۔ 90% نوجوانوں کو نماز یاد نہیں ہوگی، 100 میں 90 لوگوں کو نماز درست یاد نہیں ہوگی، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اور قرآن والا آ جائے اور بیٹھے ہم لوگ نیچے، تو قرآن والے کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مکھیا کا بیٹا ہے، یہ پردھان کا بیٹا ہے، یہ ٹھیکیدار کا بیٹا ہے، یہ زمیندار کا بیٹا ہے۔ لاؤ دنیا کی ساری ڈگریاں اٹھا کے لے آؤ، وکالت بھی لا کے پلے میں رکھو، ججوں کے پورے ججمنٹ لا کے رکھو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی، پروفیسروں کی تعلیم لا کے پلے میں رکھو، امیروں کی ساری دولت لا کے رکھو، پیسے والوں کا پیسہ رکھو، سونے والوں کا سونا رکھو، جتنی ساری دولت دنیا میں ہے ایک پلے میں لا کے رکھو۔ میں قرآن والے کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا کی دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عباس صاحب مراد آبادی، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ پڑھیں قرآن پڑھیں نوجوانوں، مرنا ایسا ہے، جنازے اٹھتے ہیں ہر عمر میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے بال سفید ہوں گے تب بندہ مرے گا۔ ہاں اب تو اکثر بوڑھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ایک ہی گھر سے 4 جوان چلے جاتے ہیں، پتہ چلا ابھی دادا بیٹھا ہے، ابھی باپ بیٹھا ہے، بیٹے چلے گئے، گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قبر وہ جگہ ہے کہ جس کو اندھیرے کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو کیڑوں کا گھر کہا جاتا ہے، ہاں جس کو بچھوؤں کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو سانپوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا، اس نے مٹی ڈال کے بندوں کے اب چھپا دیے، اگر وہ کھولنے پہ آ جائے تو بڑے اچھے اچھے منہ نہیں دکھا سکتے۔ ہم کسی کو کیا نیچا کریں گے؟ کوئی کہہ دے یار داڑھی رکھ لے تو کہہ رہا چلو تم ہی جنت میں چلے جائیو، کھیل سمجھ رکھا زندگی کو، تماشا ہی یہ بھی کوئی؟ یقین نہیں آتا تمہیں نا؟ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، آکسیجن لگے پڑے منہ پہ، آکسیجن، سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ دولت جا کے پوچھنا، کوئی کہے گا یہ کروڑ پتی لیٹا ہے، کوئی کہے گا یہ ارب پتی لیٹا ہے۔ اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی نا تو منہ پہ آکسیجن نہیں لگتا، لیکن اللہ دکھاتا ہے دیکھ کس اکڑ میں رہتا تھا، آج میں نے تجھے سانس سانس کے لیے محتاج کر دیا ہے۔ جب جوانی تھی، جب طاقت تھی نا تو بولتا تھا نا ارے جاؤ دیکھ لیں گے، جاؤ دیکھا جائے گا، کیا قبر میں دیکھے گا؟ جب سانس بھولتی ہے نا تو پوری دولت دیکھ کر کے بندہ نا ایک سانس واپسی کی خواب دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھو، آج عقل آ گئی ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر دین کچھ نہیں ہے۔ جتنے بڑے دولت والا اتنا بڑا عیاش بنا بیٹھا ہے، جتنا بڑا امین ہے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، جس کے پاس دولت کثرت سے ہے اتنی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کا ہوا کیا ہے؟ تاشوں میں ہم لگ گئے، ڈھولوں میں ہم لگ گئے، تماشے ہم سے آباد گئے، مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہے۔ کیا جواب خدا کو جا کے دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کے احسانات یاد ہے کہ نہیں؟ تو سو کے نہیں اٹھتا ہے، خدا ناشتہ پہلے دے دیتا ہے، تو عبادت ایک وقت کی نہیں کرتا، تو پیر کا کھانا خدا دیتا ہے، تجھے ظہر اثر کا یاد خیال نہیں آتا، مغرب کا سجدہ تو نے نہیں کیا، شام کا کھانا اس نے دے دیا ہے، عشاء کی پڑے بغیر تو سو گیا تھا، تجھے تو کپڑوں کا ہوش نہیں، تجھے تو بدن کا ہوش نہیں۔ وہ کیسا مالک کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جو جس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے، اور تمہیں خدا کا
ناشتہ اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی تمہاری عمریں بھی بڑھا دی زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی زندہ باد شروع دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھے قرآن لے کر کے بیٹھے یہ ہم پہ لازم ہے بیٹھے ہم قرآن لے کر کے پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دے رہا لیکن معاف کیجئے ہمیں خدا پہ اتنا بھروسہ نہیں رہا جتنا تعویذوں پہ ہو گیا جتنا ڈوریوں پہ ہو گیا ہاں جتنا ڈوریوں پہ ہو گیا مجھے بتاؤ میں کہتا ہوں یہ جتنے وائرس پھیلے نا ڈاکٹر صاحب اگر اللہ صرف آکسیجن کم کر دے نا تو واقعی کسی وائرس کی ضرورت نہیں پوری دنیا سجدے میں پڑی ہوگی پوری دنیا لیکن وہ جبرن کسی کو اپنی بارگاہ میں لانا نہیں چاہتا وہ تو کہتا اب میں نے تجھے دونوں راستے دیے تجھے جنت کا بھی معلوم ہے دوزخ کا بھی معلوم ہے اب فیصلہ تجھے کرنا تجھے میں پیارا ہوں یا تجھے دنیا پیاری ہے کہہ رہا مولانا میں قطعی حرام کام نہ کرتا مگر مجبوری آ گئی بالک بھوکے تھے تو بتا تو بڑا ہے یا نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا بڑی ہے مجھے بتا تو صحیح ایک دن میرے حضور بیٹی کے گھر تشریف لائے جاؤ جا کے بیٹیوں سے بھی کہنا آج کتنے گھروں میں اس لیے طلاق ہو جاتی ہے بیٹیوں کے شوق پورے نہیں ہو پاتے نا تو شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں تانے دیتی ہیں تو پھر شوہر مجبوری میں طلاق دے دیتا ہے جاؤ جا کے بیٹیوں سے کہو کامیابی یہ نہیں ہے کہ تو 70,000 کا جوڑا پہنے کامیابی یہ نہیں ہے تو 20,000 کا لہنگا پہنے کامیاب بیٹی وہ ہے جو پیبند لگے کپڑے پہن کے شوہر کو راضی کر کے دنیا سے چلی جائے وہ سب سے زیادہ کامیاب بیٹی ہے لیکن خواب بڑے شوق بڑے جب سے یہ آئے نا یہ کھپڑے موبائل اب تو نماز چھوڑ دے گی لیکن سیریل نہیں چھوڑے گی روٹی میں لیٹ ہو جائے گا لیکن سیریل دیکھے گی یہ تماشے ہمارے گھروں میں آ گئے اور وہ فیشن پھر ہماری نسلوں میں اتر آیا وہی فیشن اتر آیا وہی فیشن ہماری نسلوں میں اتر آیا ہمیں ہو کیا گیا آج دنیا چیخ رہی ہے دنیا چیخ رہی ہے پھر وہ جب دیکھتی ہیں تو شوہر سے کہتی ہیں مجھے یہ چاہیے ایسے کپڑے شوہر بیچارہ 500-600 روپے روز کا کمانے والا 500-600 روپے روز کے اب تو خرچے بھی ہیں گھر کے غریب سے غریب تر بندے کا خرچ کم سے کم 1000 روپے گھر کا ہو گیا جو مہنگائی کا دور ہے میری بیٹی میری بہن اگر شوہر 600 روپے کما کے لا رہے بتا بچوں کا پیٹ بھرے یا تیرے شوق پورے کرے خدا را ان شوقوں کا گلا گھوٹو زندگی اس کا نام نہیں ہے ایک دن میرے حضور بیٹی کے گھر تشریف لائے جب بیٹی کے گھر تشریف لائے دروازے پہ دستک دی آواز آئی من دق الباب دروازہ کس نے بجایا حضور فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ بیٹی میں تمہارا والد آیا ہوں کہتی حضور اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ میں حضور فرماتے ہیں بیٹی اکیلا ہوں فرمایا پھر اندر آ جائے اور اگر کوئی ساتھ میں ہو تو مجھے چادر دے حضور اندر تشریف لائے بیٹی مصلے پہ بیٹھی ہے سنے کان کھول کے جب اندر آئے بیٹی مصلے پہ بیٹھی ہے حضور کے استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی قدم کانپ گئے قدم کاٹ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں خاتون جنت جن کو جنتی عورتوں کی ملکہ بنایا گیا ہے ہاں جن کے سرداری کا وعدہ میرے حضور نے لے لیا میں ان کی بات کر رہا ہوں آج کے گھر کی بات نہیں آج کوئی مولوی کی بیٹی کوئی کسان کی کوئی پردھان کی کوئی زمیندار کی کوئی چوکیدار کی آج مصطفیٰ کی بیٹی نہیں ہے لیکن مزاج پھر بھی آج کے دیکھیے اور کل کی بات دیکھیے کھڑی ہوئی مصلے پہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ یہ بات کیوں کہی کوئی ہو تو چادر دے دے اور نہ ہو تو اندر آ جائیں کہتے ہیں اب بابا جو دوپٹہ میں نے اوڑھ رکھا ہے نا اس کے پیبند کھل گئے ہیں کوئی اور ہوتا تو میں اس کے اوپر سے آپ کی چادر ڈالتی لیکن باپ ہے اور باپ بیٹی کا پردہ کیا جب آئے نا تو بیٹی کانپی گرنے لگی حضور نے بیٹی کو سنبھالا فرماتے فاطمہ خیر تو ہے کہتی یا رسول اللہ فاقوں سے کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فاطمہ کیا چاہتی ہے محبوب بیٹی تیری اور اتنے فاقے میرے نبی نے فرمایا بیٹی مصلے کا کونا ہٹا جب کونا ہٹایا نا تو مصلے کے نیچے ہیرے جواہرات کا دریا تھا آقا فرماتے بیٹی جتنے چاہے بھر لے مگر یاد رکھنا یا تو دنیا لے لو یا آخرت لے لو خاتون جنت نے وہی کونا چھوڑ دیا کہتی آقا فاطمہ کی پوری زندگی خدا کے لیے گزری ہے مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج ہوا کیا ہے ہمیں آج ہوا کیا ہے بات بات پہ بیٹیاں طلاق مانگنے لگتی ہیں چل چل تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا تیرے گھر میں سکون نہیں پایا اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ بھی فون کر کے کہتے ہیں آؤں کیا بیٹی
وہ کہتی آؤ ابا ذرا دیکھیو ہی نہ آ کے. سنو، شادی کے بعد عورت کے حق میں سب سے زیادہ طاقتور اس کا شوہر ہوتا ہے. باپ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، شوہر سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اس کے لیے. آپ کے بعد دولت ہے، آپ گئے اپنے جا کے تمنچا کان پہ رکھ دیا، لیکن شوہر 3 بار کہے گا طلاق طلاق طلاق، پورا کھیل ختم، سسٹم ختم. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. مار سکتے ہو لیکن بیٹی کو زندگی نہیں لوٹا کے دے سکتے. جو عزت گئی وہ نہیں لوٹا کے دے سکتے. آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کریں تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو. کہا کر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے. گرم غصے پہ نہ جاؤ. نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا، پہلے جھگڑے ہوتے تھے وہ بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا، پھر کہہ رہی ہے آدمی سے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، فون چالو ہے. میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے تو وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہہ رہے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا. وہ سن رہا ہے، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ. کیا کہہ رہا بھائی دیکھ کے دکھا. آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کافی ہو گئی طلاق، مرو اب جا کر کے. اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کے ٹکڑے نہیں دے پاتے. کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی ہیں کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں. کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نقی ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی. کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا. زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے. اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا. 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا. یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. کوشش کریں حضور کی زندگی سیکھیں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. معاف کیجئے گا، ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے، اتنا شوق نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول دبنگر تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مزار بنا یہ میرے سامنے دکھ رہا ہے مجھے، مزار ہے. یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟ کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں، دن روزوں میں گزارے ہیں. عبادت کرنے والوں کے مزار بنے، اور ان کے مزار پہ پکے پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں. ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور